کہ ان کا اللہ رسول سے تعلق کیسا ہونا چاہیے جس سے اللہ کی معیت و نصرت حاصل ہو. وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، ان سے اعراض نہ کرو ترا حال ہے کہ تم سنتے ہو، نہ بنو لوگ اس طرح جنہوں نے کہا سمعنا اور سن نہیں رہے تھے. بے شک بدترین خلائق اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. بہرے گونگے سے مراد روحانی بہرے، حق نہیں سنتے، گونگے حق نہیں کہتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ جانتے ان میں خیر لَأَسْمَعَهُمْ، ان کو سننے کی توفیق دیتے اعتقاد کے ساتھ. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور بے طلبی میں اگر اللہ ان کو سنا دے تَوَلَّوْا، ضرور گردانی کریں گے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، بے رخی کرتے ہوئے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ، اللہ رسول کی بات کو مانو جب تمہیں دعوت دے ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. اور جان لیجیے کہ اللہ پاک آٹھ بن جاتا ہے مومن کے دل میں، مومن اس کے دل میں وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تحقیق کہ اس کی طرف جمع کیے جائیں گے. اللہ آٹھ بن جاتا ہے، مومن کے دل میں کفر و شرک کو داخل نہیں ہونے دیتے، مومن کی حفاظت کرتے ہیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش حسب وسع ضروری ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً، رب لکھو، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش حسب وسع بھی ضروری ہے. ڈرو اس وبال سے جو نہیں پہنچے گا صرف ظالموں کو تم میں سے خاص، بلکہ جو مداحنت کرنے والے ہیں ظالموں کو ظلم سے نہ روکنے والے وہ بھی اس کے رگڑے میں آئیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون علاقے میں مکہ میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ڈرتے تمہیں کہ لوگ اچک لیں گے. اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا مدینہ میں. وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور تمہاری مدد کی، تائید کی اپنی نصرت کے ساتھ، اور تمہیں رزق دیا طیبات نفیس چیزوں سے. لعلکم تشکرون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ، اللہ سے خیانت نہ کرو، رسول سے خیانت نہ کرو، امانات میں خیانت نہ کرو. وانتم تعلمون، مراد حقوق میں خلل نہ ڈالو. وَاعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم، تمہارے اموال تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور تحقیق اللہ پاک کے پاس اجر عظیم ہے. یہ جو آیت ہے خیانت نہ کرو اللہ رسول سے، اس کے بارے میں ایک قول نہیں عام ہے، ہر شخص کے بارے میں خیانت نہ کرو، اللہ رسول کے احکام میں گڑبڑ نہ کرو. دوسرا قول ہے یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے. بنو قریظہ جب رگڑے میں آئے تھے نا، تو ابو لبابہ گئے تھے ان کے پاس، اور جاہلیت کے زمانے سے ان کی دوستی تھی. وہ ابو لبابہ سے مشورے کرنے لگے کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اب تو ہم پیغمبر کے غضب میں آ گئے، ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا. ہاں جی، کیا ہم یہ کہہ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں ٹھیک ہے، آپ کے فیصلے پر اتر آئیں؟ تو ابو لبابہ نے جو اشارہ کیا گردن کی طرف کہ اگر تم نے حضور پر چھوڑ دیا تو حضور کا فیصلہ تمہارے قتل کا ہوگا. ان کی عورتیں بچے رو رہے تھے، ان پہ ترسا آ گیا اور یہ بتا دیا. اوہو، بتانے کے بعد بڑا سخت احساس ہوا کہ میں نے حضور کا راز فاش کر دیا دشمنوں کے سامنے. اتنا احساس ہوا کہ آ کے مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا. اور کہا جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی حضور خود نہیں چھوڑیں گے، میں نہیں چھوڑوں گا. 7 دن تک ستون ساتھ اپنے کو باندھ لگا، 7 دن تک. ابو لبابہ رضی اللہ. اس کے بارے میں لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ رسول سے خیانت نہ کرو. راز کیوں فاش کیا؟ حضور نے فرمایا جب انہوں نے خود اپنی اصلاح تجویز کیا اللہ ہی توبہ قبول کر. 7 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی، اللہ کے رسول نے ان کو کھول دیا. وَاعْلَمُوا، جان لو، تمہاری اولاد، تمہارے مال، تمہارا اولاد فتنہ ہے. ان کا ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پر خیانت کرنے کا سبب یہ آل، اولاد اور مال بنتے ہیں.
وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اے ایمان والو کہ تم ڈرو اللہ سے، اللہ تمہارے لیے فیصلہ کی چیز کر دیں گے ہدایت، اور مٹا دیں گے تم سے تمہاری برائیوں کو، تمہارے بخش دیں گے گناہوں کو، واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس وقت کو یاد کرنے کا قابل ہے جب آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے کافر لوگ، لیثبتو کا تاکہ آپ کو قید کریں، لکھو لیثبتو کا تاکہ آپ کو قید کر لیں، اور یقتلو کا یا آپ کو قتل کر دے، اور یخرجو کا یا آپ کو مکہ سے نکال دے۔ یہ دار الندوہ جو ابو جہل کے گھر کے ساتھ تھا، جہاں مجلس ان کی ہوا کر، دار الندوہ میں قریش کے سرداروں جمع ہو کے فیصلے کیے تھے، 3 رائے تھی کہ ان کو گرفتار کر لو، حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دو، بارگاہ مکہ سے نکال دو، اور آخری رائے قتل پہ ٹھہری تھی کہ نہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ سلسلے ختم ہو جائے۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ سازش کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر فرمائے تھے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ تدبیر کیا ہوئی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے جہاں آپ آرام فرما تھے، آدھی بڑی تعداد میں ابو جہل سمیت جمع ہو گئے، گھراؤ کر لیا۔ اللہ کے حکم سے اسی رات حضور نے ہجرت فرمائی، مٹی مٹھی میں لے کر سب کی طرف ڈالی، ہر ایک کی آنکھیں پوری آنکھیں ملتے رہ گئے، حضور ان میں سے نکل گئے، ابو بکر کو ساتھ لیا، غار ثور میں جا کے ٹھہرے، پھر مدینہ پہنچ گئے۔ یہ ہے واللہ خیر الماکرین، اللہ نے بہترین تدبیر فرمائی۔ جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم چاہے خود بھی ایسی کلام کہہ سکتے ہیں، یہ نظر بن حارث نے کہا تھا، پہلے بتا چکا ہوں، لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ کہتا تھا یہ پہلوں کی بے سند کہانیاں ہیں، قرآن کو کہتا تھا۔ جب کہا انہوں نے اللہ پاک اگر یہ حق ہے من عندک، آپ کی طرف سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، تو امطر بارش کر دے ہم پر آسمان سے پتھروں کی، یہ لیا ہمارے پر دردناک عذاب آتا کیوں نہیں؟ 2 وجہ سے، وما کان اللہ لیعذب، نہیں اللہ کے ان کو عذاب دے در حالے کہ آپ ان میں ہوں، اور نہیں اللہ عذاب دے در حالے کہ استغفار کر رہے ہوں۔ حضرت شاہ عبد القادر نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا گناہ گاروں کی پناہ 2 چیزیں ہیں، ایک میرا وجود، دوسرا استغفار۔ گناہ گاروں کی پناہ 2 چیزیں ہیں، ایک میرا وجود، جس قوم میں میں ہوں گا اس کو عذاب نہیں آئے گا خیر کیسی گناہ گار ہوں، اور دوسرا استغفار، قوم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کرے۔ اہل مکہ پر عذاب حضور کے زمان موجودگی میں نہیں آیا کہ حضور ان میں تھے، اور جب نکل گئے پھر بدر میں عذاب ان پر آیا۔ معلوم کیا ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دیتے، کرحالے کو روکتے ہیں مسجد حرام سے، وما کانوا اولیاء، اور وہ مسجد کے متولی نہیں ہیں، ان اولیاء وہ مسجد کے متولی نہیں ہوتے مگر متقی لوگ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وما کان صلاتہم، نہیں تھی نماز ان کی بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، ان کی بات سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ پر چکھو عذاب اس بات تمہارے کفر کے، بے شک وہ لوگ انہوں نے کفر کیا، خرچ کرتے اپنے مالوں کو تاکہ روکے اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے